السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے ایک ویڈیو بھیجا ہے جو پاکستان کے دیوبندی عالم دین مفتی زرولی خان صاحب کا ہے۔ اس ویڈیو میں مفتی صاحب نے یہ بتایا کہ انگریز جب ہندوستان میں آئے تو انہوں نے حکومت احناف سے چھینی تھی، حنفی مسلک کے لوگوں سے چھینی تھی، تو اس لیے جو ہے انہوں نے ایسی چال چلی کہ دوبارہ احناف کے قبضے میں حکومت نہ جائے، تو انہوں نے احناف کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے غیر مقلدوں کو یعنی اہل حدیثوں کو تیار کیا۔ اور اس زمانے میں بہت سارے اہل حدیث اور یعنی جن کو جو ہے مفتی صاحب غیر مقلد کہتے ہیں، وہ لوگ آمین زور سے مسجدوں میں کہنے لگے، فتنہ فساد مچانے لگے، بہت سارے کیس عدالتوں میں گئے، تو جج نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی شریعت میں آمین بالجہر بھی ہے، آمین بالسر بھی ہے، لیکن آمین بالشر نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مفتی صاحب کا جو یہ کہنا ہے کہ احناف سے انگریزوں نے حکومت چھینی، یہ بڑی بے تکی بات ہے اور بڑی ہی متعصبانہ بات ہے۔ آج تک ہم لوگ یہی جانتے تھے، یہی پڑھتے تھے اور یہی تصور ہے کہ انگریزوں نے مغلوں سے جو حکومت چھینی مسلمانوں سے چھینی، وہ مسلک کے نام پر نہیں مذہب کے نام پر چھینی تھی۔ لیکن یہ فرقہ پرستی اور تعصب کی انتہا ہے کہ اس کو مفتی صاحب نے حنفی مسلک سے جوڑ دیا۔ دوسری بات یہ کہ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ انگریزوں نے غیر مقلدوں کو، اہل حدیثوں کو تیار کیا اور انگریزوں کے پہلے اہل حدیثوں کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا، یہ بھی بہت سفید جھوٹ ہے۔ انگریزوں کے آنے سے کافی پہلے ہندوستان میں اہل حدیثوں کا نام بھی ملتا ہے اور اہل حدیث علماء کا ذکر بھی ملتا ہے۔ انگریزوں سے کافی پہلے الہ آباد کے اندر علامہ فاخر ظاہر الہ آبادی کے بارے میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ وہ آمین بالجہر اور سینے پر ہاتھ باندھتے تھے اور کسی امام کی تقلید نہیں کرتے تھے، جیسا کہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مولانا عبدالحی صاحب کی جو کتاب ہے نزہۃ الخواطر، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے تفصیل سے لکھا علامہ فاخر ظاہر الہ آبادی کے بارے میں۔ اس کے علاوہ بھی آپ قدیم کتابوں میں دیکھیں تو اہل حدیث کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو 8ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، ان کے یہاں آپ دیکھیے انہوں نے بار بار اہل حدیث کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ ایک جگہ کہتے ہیں اپنے فتاویٰ کے اندر وَنَحْنُ لَا نَعْنِي بِأَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُقْتَصِرِينَ عَلَى سِمَاعِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ أَوْ رِوَایَتِهِ۔ اہل حدیث سے مراد ہم ان لوگوں کو نہیں لیتے جو صرف حدیثوں کو لکھتے ہیں، سنتے ہیں یا روایت کرتے ہیں، بل نعنی بہم کل من کان احق بحفظہ ومعرفتہ وفہمہ ظاہرا وباطنا واتباعہ باطنا وظاہرا۔ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہم ان تمام لوگوں کو لیتے ہیں جو حدیثوں کو یاد کرتے ہیں، حدیثوں کو سمجھتے ہیں، حدیثوں پر عمل کرتے ہیں باطنی طور پر اور ظاہری طور پر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 کی تفسیر میں بعض سلف کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث، یہ آیت کریمہ اصحاب الحدیث کے لیے بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس لیے کہ ان کا امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ امام احمد ابن حنبل، امام بخاری اور امام علی ابن المدینی وغیرہ نے حدیث میں جو طائفہ منصورہ کہا گیا، یعنی وہ جماعت جو حق پر رہے گی ہمیشہ، اس سے مراد اہل حدیث کو لیا ہے۔ تو جو احناف یا بہت سارے حنفی مسلک کے علماء یہ کہتے ہیں کہ علماء کے یہاں جہاں بھی اہل الحدیث کا لفظ آیا اس سے مراد محدثین ہیں، یہ بالکل سفید جھوٹ ہے، ورنہ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے طائفہ منصورہ سے مراد اہل حدیث کو لیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر بھی جو ہے امام منصور عبد القاہر بن طاہر البغدادی نے شام، جزیرہ، آذربائیجان اور باب الابواب وغیرہ کی سرحدوں پر رہنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمام اہل سنت میں سے اہل حدیث کے مذہب پر ہیں۔ امام البشاری المقدسی جو 4 صدی ہجری کے عالم، انہوں نے ملتان کے بارے میں فرمایا مذاہبہم اکثرہم اصحاب حدیث، یعنی ان میں اکثریت اہل حدیث کی ہے۔ تو جو دیوبندی مکتب فکر ہے جس کا آغاز 1867 میں ہوا، یا بریلوی مکتب فکر ہے جس کا آغاز 1856 میں ہوا، اس مکتب فکر کے لوگ اہل حدیث کے بارے میں کہیں کہ انگریزوں کی پیداوار ہے اور انگریزوں نے ان کو شروع کیا، تو یہ بالکل مزاحیہ بات ہے، مضحکہ خیز بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑائی لڑی گئی، انگریزوں کے خلاف جو کوششیں ہوئیں، جو قربانیاں ہوئیں، ان کی پوری آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ اہل حدیثوں کا تھا۔ علماء صادق پور تمام کے تمام اہل حدیث تھے، اور اس خاندان کی جو قربانیاں رہی ہیں وہ تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ ہندوستان کی تحریک آزادی کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس خاندان کی قربانیاں آپ اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔
تو مفتی صاحب کا جو ہے تاریخی علم بھی بہت محدود ہے، اور انہوں نے بڑے تعصب سے اپنی اس ویڈیو میں کہا، انہوں نے کہا کہ انگریزوں نے اس مقصد کے لیے بنارس سے شمس الحق عظیم آبادی کو اٹھایا، جبکہ مولانا شمس الحق عظیم آبادی جو ہے یہ پٹنہ کے رہنے والے تھے۔ عظیم آباد جو ہے یہ پٹنہ کے اندر ایک محلے کا نام ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بہار کا ایک علاقہ ہے اور بنارس یو پی کا ایک شہر ہے۔ تو مولانا پاکستان میں بیٹھ کر کے ہندوستان کی تاریخ بیان کر رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ بنارس کہاں ہے، پٹنہ کہاں ہے۔ اور مولانا شمس الحق عظیم آبادی صاحب کا انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو بیچارے علم حدیث کے بہت بڑے خادم تھے۔ انہوں نے ابو داؤد کی ایسی شرح لکھی ہے جو آج بھی پوری دنیا میں ابو داؤد کی سب سے ٹاپ کی شرح مانی جاتی ہے، جس کا نام قول المعبود ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بھی اور بھی کئی حدیث کی کتابیں لکھی ہیں۔ ایسے محدث پر اتنا گناؤنا الزام لگانا کہ انگریزوں نے ان کو تیار کیا اور انہوں نے پھوٹ ڈالی اور مسلمانوں کے درمیان فروعی اختلافات پیدا کیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ مفتی صاحب نے جو ہے جھوٹ بولا ہے، اللہ ان کو صحیح سمجھ دے اور ان کو ہدایت دے۔